زدني علما اللهم رب زدني علما۔ آیت نمبر 86 سے آج کا درس قرآن ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو کمایا آخرت کی زندگی کے بدلے میں، اور ان کا عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا اور وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ پیچھے جو 2 آیات میں ذکر ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے حکم دیا کہ تم نے خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کرنا، گھروں سے بھی نہیں نکالنا، تو بنی اسرائیل نے پکا وعدہ کیا تھا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، گواہ بھی تھے، لیکن انہوں نے پھر وہی کام کیا، گھروں سے بھی نکالا اور گناہ کرنے والوں کی مدد بھی کی۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو کما لیا ہے آخرت کے بدلے میں۔ انہوں نے آخرت کو ترجیح نہیں دی اور دنیا کو ترجیح دی، اور انہوں نے دنیا کے معمولات اور اپنی انا، اپنا تکبر، اپنا فخر، اس کو ملحوظ خاطر رکھا اور آخرت کو بھول گئے۔ تو جس انسان کا یہ حال ہو کہ وہ صرف دنیا کے معمولات اور دنیا ہی کرتا رہے اور آخرت کو بھول جائے، تو فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو ایسے لوگوں سے اللہ پھر عذاب کم نہیں کرے گا اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ جب دنیا میں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو پھر آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے مدد نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، جو لوگ صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا دے، بس دنیا، صبح و شام ہر وقت دنیا کو جوڑنے میں، اکٹھا کرنے میں، دنیا کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے، دنیا کوشش کر رہا ہے بس اس کو دنیا مل جائے گی لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ اگر دنیا دینی ہے تو وہ اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے، ایسی دنیا نہ دے جو تیرے یاد سے ہمیں غافل کر دے۔ ہمیں اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے، دنیا وہ ہو کہ ملے ضرور، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے دنیا کی بھی، لیکن ایسی دنیا نہیں ہونی چاہیے جو اللہ سے دور کر دے، انسان غافل ہو جائے، ایسی دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، فرمایا اور در حقیقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر اس کے بعد ہم نے اور بھی رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دی، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس سے ہم نے تائید فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے حضرت موسیٰ کی شریعت کو ہی لے کے آگے چلے تھے، یعنی کہ تورات کی تعلیمات کو ہی لے کے وہ آگے چلے تھے۔ اللہ نے ان کو الگ یا علیحدہ سے شریعت نہیں دی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی کے ہی وہ پیروکار تھے اور لوگوں کو اسی کی تبلیغ کرتے تھے اور تورات کے بارے میں ہی تعلیمات وہ دیتے تھے۔ لیکن یہودیوں کی ہٹ درمی یہ تھی کہ حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ تعلیمات تو وہی ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں یہ تو وہی ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکام،
باوجود اس کے وہ انبیاء کو جھٹلاتے بھی تھے اور معاذ اللہ ان کو قتل بھی کرتے. اپنی منمانی جہاں پر اپنی تکبر و فخر میں آئے تو قتل کر دیا معاذ اللہ انبیاء کرام. تو اللہ تعالیٰ وہ بات یہاں فرما رہا ہے، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور پھر اس کے بعد انبیاء آئے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تو پھر اب شریعت بدل گئی. پہلے شریعت موسیٰ علیہ السلام کی ہی چلتی رہی، جتنے بھی نبی آئے وہ اسی شریعت کو لے کے چل رہے تھے. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر اب شریعت بدل گئی. اس میں بہت سارے احکام ایسے بھی تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مخالف بھی تھے، یعنی کہ احکام بدل گئے، عنوان بدل دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے احکام تھے اللہ نے ان کو بدل دیا کہ اب یوں نہیں، اب یوں کیا جائے گا، اب یہ عمل ایسے نہیں، ایسے کیا جائے گا. تو یہودی تو پہلے چونکہ اپنے ہی شریعت کو مان نہیں رہے تھے اور اس کو جھٹلا رہے تھے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر اور دشمن ہو گئے کہ یہ تو بالکل ہی شریعت اور ہو گئی ہے. تو فرمایا ہم نے عیسیٰ کی جو تائید تھی وہ روح الامین سے کی، روح قدس سے کی، اور روح القدس جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام ان کی تائید کرتے رہے. اور روح القدس کے حوالہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت حسان آقا کائنات علیہ السلام آپ کو ممبر پر بٹھا کے کہا کرتے تھے حسان میرے سامنے بیٹھ کے میری نعت پڑھو. اب صحابہ سامنے ہوتے تھے تو حضور ممبر پر خطاب ارشاد فرماتے تھے، لیکن جب حضرت حسان آتے تھے حضور نیچے تشریف فرما ہوتے تھے اور حسان سے کہتے تھے حسان تم میرے ممبر پر بیٹھو اور تم میری نعت پڑھو. اور حضرت بعض لوگ آج کل کے نا یہ جو پکھنڈی قسم کے نعت خواں وہ کہتے دیکھو نا جی حضرت حسان حضور کے نعت خواں تھے تو ان کو حضور اتنا نوازتے تھے تو ہم بھی حضور کے نعت خواں ہیں. تو کبھی یہ نہیں انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسان کیسے نعت خواں تھے. حضرت حسان جیسے آج یہ لوگ نعتیں پڑھتے ہیں یہ تھوڑے پڑھتے تھے کہ جس پہ نوٹ زیادہ ملیں وہ شعر زیادہ پڑھے جاتے ہیں اور جس شعر پہ نوٹ نہ آئے وہ شعر ایک بار ہی پڑھا جاتا ہے. وہ ایسے نعت خواں تھوڑی تھے. حضرت حسان کی نعتیں باقاعدہ کتابوں میں چھپی ہیں. وہ نعتیں پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ وہ حضور کی تعریف بھی کرتے تھے اور کافروں کو جواب بھی دیتے تھے. حضور کی طرف سے کافروں کو جواب دیتے تھے اور کافر جو الٹے پلٹے شعر لکھتے تھے ان کو جواب دیا جاتا تھا. تو وہ بارگاہ رسالت کے نعت خواں تھے. کہاں بارگاہ رسالت کے نعت خواں اور کہاں آج کے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو نسبت کر رہے ہوتے ہیں حضرت حسان سے. تو جب وہ حضور کی نعت پڑھتے تھے تو حضور حضرت حسان کو کہا کرتے تھے کہ اے حسان اللہ تیری روح القدس سے مدد فرمائے. اتنی بڑی دعا حضور فرمایا کرتے کہ روح القدس سے تیری مدد ہو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے تائید کی روح القدس کے ذریعے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. فرمایا جب کوئی نبی تمہارے پاس کوئی چیز لے کر کے آتا تو اگر تو وہ تمہارے مزاج کے مطابق ہوتی تو تم مان لیتے، اور اگر تمہارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی تھی تو پھر تم کیا کرتے تھے؟ انفسکم استکبرتم، مزاج کے خلاف ہے تو پھر تم تکبر کرتے تھے. ففریقاً کذبتم، اور تم میں سے کچھ فریق تھے جو جھٹلاتے بھی تھے، مانتے نہیں تھے، انکار کر دیتے تھے. وفریقاً تقتلون، اور تم میں ایک گروہ ایسا تھا، فریق ایسا تھا جو انبیاء کو قتل کر دیتا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ کس قدر مہربان تھا کہ سب سے زیادہ انبیاء بھی بنی اسرائیل میں آئے، اور پیچھے آپ دروس میں سن چکے ہیں کہ کس قدر وہ نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ پھر ان پر انعام کرتا رہا، ان کی غلطیوں کو معاف کرتا رہا. بار بار انہوں نے غلطیاں کی، اللہ نے بار بار ان کی خطاؤں کو معاف کیا، لیکن باوجود اس کے ہٹ درمی ان کی ویسی کی ویسی رہی
اور نافرمانیاں بھی ویسی کی ویسی رہی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے تمہیں پیسے دیں، تمہیں مال دیں، اور تم یہ سمجھو کہ شاید ہم پہ یہ خرچ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہود و نصارہ مسلمان کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ شروع سے پہلے دن سے لے کے دشمن ہے۔ اور یہ آپس میں جتنے مرضی دشمن ہو، جب بات مسلمانوں کی آتی ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں ہوئے ہیں کہ نہیں، اسرائیل اور امریکہ اکٹھا ہوا نہیں ہوا، اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اور ہمارے حکمران سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہمارے کتنے مخلص ہیں اور ہمارے ساتھ کتنا یہ مہربان ہے، یہ پھر جا کر کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور وہ ہمارے ملک کا کیا حال کر رہے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل نے کیا کیا ہے، فلسطین کے اندر کیا کیا آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، نبیوں کو قتل کیا ہے، ہم کیا اس سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مہربان ہوں گے؟ ہم ان کے سامنے کیا ہیں جن کے بڑوں نے نبیوں کو قتل کیا ہوا ہے؟ تو خون تو وہی ہے نا، عادات تو وہی ہے۔ فلسطین میں کم قتل و غارت تو نہیں ہوا، اور اب پاکستان میں کم قتل و غارت تو نہیں کروا دیا انہوں نے، اپنوں کے ہاتھوں سے اپنوں کو مروا دیا ہے۔ کل آپ نے دیکھا نہیں ہے مرید کے میں کو کم قتل 150 کے قریب جو ہے وہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے والے جو ہیں وہ مسلمان ہیں، وہی پولیس ہے، وہی رینجرز ہے، لیکن کیا ہے کہ یہود و نصارہ نے ایسی پلاننگ کی ہے اور ایسی سازش کھیلی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنوں کو مار رہے ہیں، اپنوں کے ہاتھوں سے اپنوں کو قتل کروایا۔ اور وہ کوئی غزہ یا کشمیر نہیں تھا، فلسطین نہیں تھا، وہ آپ کی پاکستان کی سرزمین تھی، آپ کا پنجاب تھا، آپ کا یہ مرید کے علاقہ تھا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہیں، کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ آپس میں اگر لڑتے بھی نہیں، جب بات مسلمانوں کی ہوتی ہے یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں کوئی نیک حکمران عطا فرمائے۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔